تو معلوم ہوا قریب سے زمین پہ پیشاب گرا. جب قریب سے پیشاب گرا ہے تو چھینٹیں دور تک نہیں گئی ہیں، لہذا بازو کی زمین جہاں باندھی جاتی ہیں بکریاں مراکز میں، اس کے آزو بازو کی زمین جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ وہاں چھینٹیں نہیں گئی ہوں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ایک روایت گزری ہے جو لی کہ میرے لیے بنایا گیا ہے کل ارض کو مسجد طہورا ہے نا، آگے بھی آ رہا ہے کہ مسجد بنایا گیا، طہور بنایا گیا. تو اس سے پتہ لگا اصلاً ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ اس امت کا خاصہ ہے. بعض جگہوں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ ممانعت لعین ہی نہیں ہے، لغیر ہی ہے. اس سے اشکال نہ کیا جائے. آگے روایت میں آئے گا کہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. مزبلہ ہے، مزرعہ ہے، مذبحہ ہے، ایسے کوڑی کرکٹ کی جگہ ہیں، یہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ممانعت لغیر ہی ہے، گندگی کی وجہ سے ہے. اصلاً تو وہاں بھی جائز ہے، اگر وہاں سے آپ وہ گندگی ہٹا دو، وہاں پاک کر دو، کھدائی کر دو، سکھا دو، دھل دو، تو وہاں بھی جائز ہو جائے گی. تو معلوم ہوا اصلاً تو جائز ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مرابض غنم میں جو نماز پڑھی جائے گی، یہ مرابض غنم میں کپڑا بچھا کر پڑھی جائے گی یا بغیر کپڑے کے پڑھی جائے گی؟ اس بارے میں علماء کی 2 جماعت ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ چونکہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے، لہذا اگر چھینٹے میٹے لگے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز بغیر کپڑے کے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. کیونکہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے. جن حضرات کے یہاں تو کپڑا بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا قول جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہی ہے، تو ان کے یہاں کپڑا بچھانا پڑے گا. تو پتہ لگا کہ اگر کوئی جگہ کے بارے میں شک شبہ ہے یا زمین کے اندر کوئی خشک نجاست ہے، اس زمین کے اوپر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لینا جائز ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ نیچے تو نجاست ہے کیونکہ وہ الگ ہے، کپڑا الگ ہے. اگر کپڑے کی ایک تہ پر نجاست ہے نیچے کی طرف اور کپڑا جڑا ہوا ہے، اگر ڈبل تہ کا ہوتا ہے نا بعض کپڑے، تو ڈبل ہیں اگر جڑے ہوئے، تو نیچے کی تہ پہ اگر ناپاکی لگی ہے اور آپ بچھا کر اس کو سیدھی طرف سے جدھر ناپاکی نہیں ادھر سے نماز پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا جڑا ہوا ہے، وہ ایک ہی حکم میں ہے. لہذا جب ایک ہی کپڑا ہے، جیسے قرآن کریم کے اوپر جو جوستان چڑھاتے ہیں علیحدہ، اس کے ہوتے ہوئے حدث اصغر والا پکڑ سکتا ہے، اور جو اندر چڑھاتے ہیں گتے پہ جو اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے عام طور پہ، تو شکل میں نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ گتے کا اور جو گتے پہ کپڑا چڑھایا گیا ہے اس کا حکم قرآن ہی کا ہو جاتا ہے. لہذا اگر کپڑا بچھا لیا تو کوئی بات نہیں، نیچے زمین بھلے ناپاک بھی ہو، نماز ہو جائے گی. یہ تو بات ہو گئی ہے مرابض غنم کے بارے میں کہ مرابض غنم کے اندر پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہاں اندیشہ فتنے کا نہیں ہے، اور وہ جانور پیشاب نیچے جھک کر کرتا ہے، دور تک اس کی چھینٹیں بھی نہیں گئی ہوں گی. اندازہ یہ ہے. دیکھیے بھائی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم. دیکھو کئی تو روایت آئی ہے، بتلایا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے مدینہ میں اور مسجد بنائی، اونٹنی بیٹھ گئی باغ میں، اور پھر آپ نے وہاں قیام کیا ہوا ایوب انصاری کے گھر پہ، اور آپ نے یہاں مسجد بنانی شروع کی، جگہ خرید لی. یہ مسجد کتنے دن میں بنی بھائی؟ مسجد نبوی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو بنائی گئی وہ کتنے دن میں؟ 6 مہینے میں۔ 6 مہینے میں اس زمانے میں مسجد نبوی تیار ہو گئی، کیونکہ مسجد نبوی کو اتنی بڑا محل بنایا گیا تھا۔ سیدھی سادھی ادھر کھجور کے درخت کاٹ دیے، بیچ میں لالا کے پتھر کی دیوار کر دی کھڑی ایسے ہی، بس اوپر چھپر ڈال دیا، کھجور کے پتے ڈال دیے چھت کی جگہ پہ، ہو گئی مسجد تیار۔ کوئی دروازے یہ وہ تو تھے نہیں، تو 6 مہینے لگ گئے پھر بھی۔ 6 مہینے تک مدینہ میں نمازیں کہاں پڑھی گئی؟ یہ یصلی فی مراکز الغنم۔ یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں، سوال آتا آپ کے ذہن میں کہ نمازیں کہاں پڑھتے تھے اس زمانے میں؟ کیونکہ پیچھے قبا میں تو مسجد بنا کے چھوڑ کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو یہاں آ گئے دور، یہاں کہاں پڑھی نمازیں؟ مختلف جگہوں پہ پڑھی گئی، ان میں سے ایک جگہ یہ یصلی فی مراکز الغنم بھی تھی، کہ جب کیونکہ لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تنگی ہے، اب بڑی جگہ کہیں ملتی نہیں تھی، لہذا بڑی جگہ تھی مراکز الغنم، یا بڑی جگہ تھی اور دوسرے کام کی پاس، تو کبھی وہاں پڑھ لی نماز، کبھی وہاں پڑھ لی۔ اس طور پر آپ نے ان 6 مہینے کے اندر نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور جب آپ کی مسجد تیار ہو گئی تب آپ نے مسجد میں شروع کر دی۔ ثم سمعته بعد، حضرت انس کہتے ہیں پھر بعد میں نے سنا فرماتے ہوئے کان یصلی فی مراکز الغنم، کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراکز الغنم میں نماز پڑھتے تھے قبل ان یبنی المسجد، قبل اس کے کہ مسجد بنائی جائے۔ مسجد جب تک تیار ہوئی 6 مہینے تک یہاں پڑھی گئی۔ چلیے باب الصلاة في مواضع الإبل وبه قال باب الصلاة فی مواضع الإبل، مواضع موضع کی جمع، بمعنی جگہ، اونٹوں کے بٹھانے کی، اونٹوں کو رکھنے کا باڑا، جس کو معاطل بھی کہتے ہیں عربی میں، اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں مطلقاً کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، اور دیگر ائمہ میں سے امام احمد فرماتے ہیں کہ لا یجوز، جہاں اونٹوں کو رکھا جائے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھ لی اعادہ واجب ہوگا۔ اس کے یہاں امام احمد علیہ الرحمہ کے یہاں، بقیہ ائمہ کہتے ہیں پڑھنی نہیں چاہیے، پڑھنے، یہ جو ممانعت ہے یہ ممانعت ہے اولا کے اعتبار سے، کہ منع ہے اولویت کے اعتبار سے، اصلاً منع نہیں ہے۔ تو ہاں ائمہ ثلاثہ باقی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے کہ اونٹ کے اندر اندیشہ ہے۔ کیا اندیشہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو کہاں وہ جھکتا اٹھتا نہیں ہے، اونٹنی پیشاب کرتی ہے، اونٹ پیشاب کرتا ہے 10 فٹ اونچے سے کرتا ہے، تو اتنا اونچا ہے تو اس کی چھینٹیں کہاں کہاں جائیں گی۔ ایک تو یہ اندیشہ ہے کہ کھڑا ہے یہاں، بیٹھے یہاں، وہاں نماز پڑھو تو ہو سکتا ہے وہاں بھی چھینٹ گئی ہو، اس لیے کہا کہ مت پڑھنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں اونٹ باڑے میں بیٹھتا ہے وہ بیٹھ بیٹھ کر اس جگہ کو گڈھے والی بنا دیتا ہے، جیسا کہ بال بھینسیں کچی زمین پہ جب بیٹھتی ہیں تو وہ بیٹھ بیٹھ کے اسی گڈھے والی بنا دیتی ہے، کھوڑنی جیسی زمین میں بنا دیتی ہیں۔ تو ایسے اونٹوں کا باڑا اونچی نیچی جگہ ہوتا ہے، اب اگر وہاں نماز پڑھائی جائے گی، پڑھیں گے تو اوپر نیچے زمین پہ کیسے پڑھے گا؟ سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ 2 وجہ۔ تیسری وجہ بیان فرمائیں کہ یہ اونٹ جو جانور ہے یہ ہے کینہ پرور جانور، اللہ نے اس کے دماغ میں بڑا سخت کینہ کا مادہ رکھا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی وقت میں اونٹ کو مارا ہوگا اور اس کے دماغ میں کینہ بیٹھ گئی بغیر غلطی کہ آپ نے مارا، یا ایسا کام اس سے لے لیا جو نہیں کرنا چاہیے،
نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اونٹ کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اپنی ماں پہ نہیں لگتا، سمجھے بات؟ اپنی ماں کے ساتھ جفتی نہیں کرتا، جیوا نہیں کرتا اپنی ماں کے ساتھ۔ اگر کسی آدمی نے چالاکی کر کے دھوکہ دے کر اسے اس کی ماں کے ساتھ زنا کروا دیا، دھوکہ دے کر کسی بھی طرح، یعنی اونٹنی کو کپڑے میں لپیٹ دیا یا اس کی آنکھوں پہ کپڑا وپڑا باندھ دیا کہ پتہ نہ لگے، اس کی ناس پہ آنکھ پہ کپڑا باندھ دیا کہ سونگ کے سمجھ نہ سکیے میری ماں ہے، تو اب کر لیا جرم اس نے، بعد میں پتہ لگ گیا اس نے یہ گڑبڑی کی ہے، میرے سے ماں کے ساتھ جمع کرایا ہے، کیونکہ جائز تو ہے جانوروں میں کہ بھئی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ ہے جو اونٹ ہے، بڑا ہو گیا اور اونٹنی کو ضرورت ہے، اب جفتی کرنی ہے، تو اب اسی بچے کو لگا دیا جو اسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے مزاج میں بات نہیں ہے، وہ نہیں لگتا، لگا دیا، تو اب اس کے ذریعے چونکہ بہت برا کام لے لیا، اس سے بہت بڑا غلط کام کرا دیا آپ نے اس کے نزدیک، تو اب یہ آپ کی دین طرف سے بڑے قیمہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے۔ اب یہ انتظار کرے گا اس وقت کا کہ جب یہ کسی جگہ مجھے پھنس جاوے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹکر نہیں مارتا، کیا کرتا ہے؟ اونٹ کی کیا مشہور ہے؟ کھوپڑی اتارتا ہے، وہ یہاں سے پکڑے گا اور بس اس کو ایسا دبائے گا یہاں سے چاروں طرف سے دانت میں، اس کو واپس لے کے اتار دے گا، اور آپ کا یہ ایسا رہ جائے گا کھلا ہوا جیسے ہانڈی کے اوپر سے چپڑی اتار دی اور ساری دال آپ کو نظر آ رہی، دیکھ کے اوپر سے ڈھکن اتار دیا، دال نظر آ رہی، تو آپ کے اندر دماغ کی رگے دار جو ہے وہ ساری نظر آ جائے گی، وہ یہ کرتا ہے۔ ایک شاگرد نے مجھے بتایا تھا، میرے وہ راجستھانی تھا، کہ ہمارے یہاں بالکل جب میں حدیث میں بتا رہا تھا اس نے آ کے تائید کی اس بات کی کہ حضرت بالکل صحیح لکھا ہے محدثین نے یہ بات۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے گھر پہ ایسے ہی قریب میں ایک اونٹ تھا، ایک آدمی نے اس کی ماں کے اوپر رات کو اندھیرے میں کپڑا وپڑا ڈال کے اس کو لگا دیا، اونٹنی کے اوپر لگ گیا وہ، لیکن بعد میں پتہ لگ گیا اسے یہ تو ماں کے ساتھ اس نے مجھے لگایا ہے، تو یہ انتظار میں رہا کہ بس اس دن سے جب بھی وہ آدمی دیکھے گھوم کھا کرے کہ اور جھٹکا مارے، وہ سمجھ گیا کہ یار لگتا ہے یہ ناراض ہو گیا ہے، انہیں تو پتا ہے پالنے والوں کو کہ یہ ایک بڑا کینا پرور ہے، تو بہرحال کچھ دن چلتا رہا، ایک دن رات کو کسی طرح اس نے رسہ توڑا لیا، جہاں بن رہا تھا نا وہاں باڑے میں سے رسہ توڑا لیا، اور اب یہ جہاں پاڑا تھا وہاں سے تشریف لایا اپنے مالک کے گھر۔ کہاں ہے مالک صاحب؟ مسافر کرنے جا رہا ہوں، کافی دن کے بعد، تو اب آیا، بتلایا انہوں نے کہ گھر میں جتنے بھی لوگ سو رہے تھے سب کو سونگا، سب کو سونگا، یہ نہیں، اس سے بھی مسافر کروں گا، تو دوسرا ہے بڑا حضرت میرا مالک، تو جب اس کے چارپائی کے پاس پہنچا کہ ہاں یہ سو رہا ہے، بس پیچھے سے اتنا بڑا منہ کھول کے اسی کو پکڑا اور سر کو بالکل اتار کے لے گیا، مر گیا وہ آدمی، مر ہی جائے گا نا تو کیا جیے گا؟ پتہ لگا کہ اونٹ اتنا کینا پرور جانور ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً منع فرمایا کہ اونٹ کے معاطن میں، اونٹ کی جگہ میں نماز نہ پڑھو، ہو سکتا ہے تم نے کبھی مارا ہوگا اس کو، ہو سکتا ہے تم نے کبھی غلط اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو، اور یہ تمہاری طرف سے نیت لیے بیٹھا ہو کہ جس دن پھنسے گا، اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو یہ دیکھے گا اچھا سجدے میں پڑا ہے نا، آرام سے تمہارے اوپر بیٹھ جائے گا، اور کچھ بھی کرنا، اگر تمہارے اوپر بیٹھ گیا تو وہاں تم چلاتے رہو، جب تک کوئی آئے گا اس وقت تک تو یہ تمہاری قراباتی کھا کھا کے اور رگڑ مار کے تمہیں پورا بھی کر دے گا، اس لیے آپ نے کہا کہ معاطن ابل میں نماز نہ پڑھو، یہ شفقتاً ہے، اگر پڑھ لی آدمی نے ہٹ کے دور کپڑا بچھا کے تو نماز ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اول نہیں پڑھ لے گا، اولن بھی وہ کہتے
नकल कर रहे बाब में रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सफर में ऊंट के पास में नमाज पढ़ी है। सफर में ऊंट के ऊपर हौदज रखा हुआ था, जो बैठने का होता है ना हौदज, वो रखा हुआ था कि उसके ऊपर बैठकर उन्होंने नमाज पढ़ी है, उसकी तरफ इशारा करके। तो उन्होंने कहा कि देखो उसके बाजू में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका जवाब ये देते हैं कि ये जो बैठ नमाज पढ़ रही है ये हौदज रखा हुआ है, और जब वो सफर में हौदज की हालत में होता है तब शरारत नहीं करता। क्या? उसे पता है कि नकील भी डली हुई है, उसे पता है कि हौदज भी रखा हुआ है, तो अब वो ज्यादा शरारत नहीं करता, तो अंदेशा नहीं, इसलिए वहां पढ़ ली है। बैठो तुम आए बैठ के किताब देखते रहो।